ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس محفل کی بات کریں گے جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر سجائے بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے یہاں جمع ہو؟ تو صحابہ کرام تھوڑے سے حیرت زدہ ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس بات پر حلف اٹھاتے ہیں کہ بے شک ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ہمیں مل گئے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا مقصد تمہیں قسم اٹھانا نہیں تھا، بلکہ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر نکل کے تو دیکھیں کہ اللہ آپ کے صحابہ کی اس ادا پر ناز فرماتا ہے، اللہ آپ کے صحابہ کی ادا پر ناز فرماتا ہے کہ آپ کے صحابہ باہر بیٹھ کے آپ کے ملنے کی خوشی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری کتابوں میں اس بات کا درس بھی ہمیں ملتا ہے کہ کم و بیش 12 انبیاء کرام کا یہ ملتا ہے کہ 12 انبیاء کرام نے اس بات کی آرزو ظاہر کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے، یا اللہ پاک ہمیں اس امت میں شامل کر دے۔ اس بات کی نبیوں نے بھی آرزو ظاہر کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام زمانہ جس کا منتظر ہے اس کا نام احمد ہے۔ بہت سے نبی یہ فرماتے رہے کہ مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب تو اپنے نبی کو بھیج دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ کسی سفر پہ گئے، تو وہاں پر اسی راستے میں ایک شخص تھا، بحیرہ، اس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ وہاں پر روزانہ بیٹھا کرتا تھا اور قافلے والوں کا انتظار کیا کرتا تھا۔ شاید وہ کسی قافلے کا منتظر تھا۔ روزانہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جایا کرتا تھا اور کسی قافلے کا انتظار کرتا تھا اور پھر واپس اپنے گھر میں آ جایا کرتا تھا۔ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور جس قافلے میں تھے وہ قافلہ وہاں پہنچ گیا اور بحیرہ راہب جس قافلے کا انتظار کر رہا تھا شاید یہ وہی قافلہ تھا۔ بحیرہ راہب اپنی چھت سے اترا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ اس قافلے کو روک لو اور کہو آج دوپہر کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا کہ وہ قافلہ یہاں پر رک جائے۔ وہ قافلے والے وہاں رک گئے اور اس قافلے میں حضور بھی موجود تھے۔ وہ قافلے والے درخت کے سائے میں تمام جمع ہو گئے اور حضور سے کہا کہ آپ ہماری سامان کی حفاظت کے لیے یہاں رک جائے۔ بحیرہ راہب نے کھانا تیار کروایا اور اس قافلے والوں کے قریب پہنچا اور قافلے میں سب کو دیکھنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے بحیرہ راہب ان قافلے والوں میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو پھر بحیرہ راہب سے رہا نہیں گیا تو کہتا ہے آپ میں کسی شخص کی کمی ہے، کوئی ایک شخص ایسا ہے جو اس قافلے میں ابھی موجود نہیں۔ ان قافلے والوں نے جواب دیا نہیں، سارے یہیں پر ہیں، ہم تو سارے ہی جمع ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا نہیں، ضرور کسی شخص کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، نوعمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ راہب نے جب یہ بات سنی
تو کہنے لگا جیسے وہ اس کا کہنے کا مقصد ہو کہ پوری محفل جمع ہو گئی ہے، بارات جمع ہوئے بیٹھی ہے اور دولہا کو چھوڑ آئی ہے، بارات پوری جمع ہوئے بیٹھی ہے اور دولہا کو چھوڑ آئی ہے۔ ان قافلے والوں نے حضور کو بھی وہاں بلا لیا۔ جب حضور وہاں بیٹھے تو حضور، کیونکہ درخت جہاں پر سایہ کر رہا تھا وہاں پر تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور دھوپ میں بیٹھ گئے، درخت خود جھک گیا اور حضور کو سایہ دینے لگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آسمان سے بادل بھی آ گیا اور حضور کو سایہ دینے لگا۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے۔ تو پھر اس نے حضور کو دیکھا، اور یعنی بحیرہ راہب نے حضور کو دیکھا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نبی انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا، تو ایک حواری اٹھا اور کہنے لگا کہ اس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں؟ یعنی نبی بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ بے شک وہ ہم سے بھی افضل ہیں۔ اگر ہم دنیا والوں کو دیکھیں تو ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد سب سے بہتر ہے، ہر بیٹا کہتا ہے میرا باپ سب سے بہتر ہے، ہر کارکن کہتا ہے میرا لیڈر سب سے بہتر ہے، لیکن تمام نبی کہتے تھے کہ آنے والا جو نبی ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا نام احمد ہوگا، وہ سب سے افضل ہیں۔ ہر نبی نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت بولے کہ یہاں نقص کا گمان ہی نہیں، کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا حضور میں۔ میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ آج میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اور اس کے صدقے، حضور کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔